السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مظہر اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پر تا دم حیات قائم و دائم رکھے۔ معزز ناظرین و سامعین، یوں تو رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، مگر رمضان المبارک کے آخری عشرے کو جو اخیر کے 10 دن ہوتے ہیں، انہیں رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک الگ خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اسی عشرے سے متعلق مزید گفتگو کریں، آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر اگلی آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی مل سکے۔ رمضان المبارک رحمان کی طرف سے آنے والا معزز مہمان، نور کا سما، بے پایہ رحمت کا صاحبان اور انسان کی بخشش کا ایسا حیرت انگیز اور قدرتی سامان ہے کہ اگر انسان پر حقیقت کھل جائے اور اس کی باطنی آنکھ وہ عجائبات اور مناظر دیکھنے لگ جائے جو فرشتوں کی آمد سے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ دم بخود رہ جائے اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔ رمضان میں رب تعالیٰ کے حکم سے روزہ داروں کے لیے فرشتے رحمتوں کے اور سعادتوں کی سوغات لے کر آسمان سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور افطاری کے وقت ان پر یہ رحمتیں انڈیل دیتے ہیں۔ یہ سعادتوں سے بھرپور ایسا بہار آفریں سما ہوتا ہے جو اگر ان پر منکشف ہو جائے تو وہ یہ تمنا کرنے لگ جائیں کہ کاش سارا سال یہ رمضان بن جائے اور انہیں یہ سعادتیں اور برکتیں ہمہ وقت حاصل ہوتی رہیں۔ رمضان المبارک کے آخری تہائی کے 9-10 دن مسلمانوں کے لیے خصوصی عمل اور توجہ انعماق کے دن ہیں۔ 20 روزے گزر جانے کے بعد یہ ماہ مبارک مہمان کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ گزرنے والا ایک ایک لمحہ اس کی روانگی اور رخصت کی اطلاع دینا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ برکتوں کا پایا ناپذیر سمندر ہے، انعامات و سعادت کا بھی خشک نہ ہونے والا سرچشمہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عطائے ربانی کا مظہر ہے، اس لیے اس کی عظمتوں سے کما حق آگاہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسے شایان شان طریقے سے الوداع کہنے کے طریقے تعلیم کیے گئے ہیں، جیسا کہ استقبال کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ ناواقف و غافل بھی اس کی برکات سے محروم نہ رہیں، اور رمضان کے احترام کے صدقے اس کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ چنانچہ احادیث کے مندرجات سے ثابت ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آخری تہائی میں پہلے سے بھی زیادہ پرشوق، تازہ دم اور سرگرم عمل ہو جاتے تھے۔ اس تہائی میں خوب ذوق و انعماق سے عبادت کرنے کے لیے پہلے ہی سے تیاریاں شروع فرما دیتے تھے، اور جب یہ دن آ جاتے تو آپ کی عبادت کے اعمال و اشغال میں نمایاں اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے اور ساری رات جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے باقی دنوں میں اتنی محنت نہیں فرماتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث۔ بعض اعمال کے لیے آخری عشرے کو خاص فرما لیتے تھے اور مہینے کے باقی دنوں میں وہ اعمال نہیں فرماتے تھے۔ رمضان کریم کا مہینہ جہاں اتنی برکات و فضائل والا ہے، وہیں اس کا آخری عشرہ اپنے دامن میں اتنی سعادتیں اور اتنے فیوز لاتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس عشرے میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو شب قدر کہلاتی ہے، اور یہ بہت برکت و خیر والی رات ہے۔ قرآن حکیم اسے 1000 مہینوں سے افضل بتاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس رات کی عبادت نصیب ہو جاتی ہے۔ جو اہل ایمان اس ایک رات کو عبادت میں گزار دیں،
انہوں نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنا ماہ افضل ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شب قدر حق تعالی نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، یہ پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی امتوں کی عمروں کو بہت بڑا پایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیکی میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج کو دور کرنے کے لیے یہ رات اپنے محبوب کی امت کو مرحمت فرمائی۔ اس رات کی فضیلت کا قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی میں مفسرین کرام کے چند قول ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ روح ایک بہت بڑا فرشتہ ہے، تمام زمین و آسمان اس کے سامنے ایک لقمے کے برابر ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو خاص اس لیلۃ القدر میں ہی نظر آتے ہیں۔ چند دیگر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مخلوق ہے، مگر جمہور کا یہ قول ہے کہ روح سے مراد جبرائیل امین ہے۔ یہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی والی ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے، اور وہ رات ان برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہوتی ہے، بلکہ تمام رات ایک لمحہ بھی برکت و فضیلت سے خالی نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف کیا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے سر باہر نکالا اور ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش میں رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرے میں اہتمام کیا، پھر کسی بتانے والے نے بتایا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور اس عشرے کی کسی بھی رات میں واقع ہو سکتی ہے۔ پھر اس آخری عشرے میں بھی کچھ تخصیص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29ویں رات میں تلاش کرو، یعنی ان طاق راتوں میں سے کسی بھی رات شب قدر واقع ہو سکتی ہے۔ جمہور علماء کرام کے مطابق یہ رات 27 کو ہوتی ہے اور اسے بہت اہتمام سے گزارا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ سو جو شخص شب قدر کو حاصل کرنا چاہے وہ آخری عشرے میں خوب عبادت کرے اور اس نعمت عظیم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کے آخر کے 10 دن اور شب قدر کے فضائل و مناقب بے شمار صحابہ کرام اور علماء دین کی زبان سے بیان کیے گئے ہیں، جنہیں ایک نشست میں بیان کرنا محال ہے اور وقت کا دامن بھی تنگ ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔